صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 29واں پارہ سورہ الحاقہ، آیت نمبر 35 سے 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فلیسا تو نہیں ہے، لہ الیوم اس کا آج، ہا ہونا حمیم یہاں کوئی دوست، آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے، ولا طعام اور نہ کچھ کھانا ہے، الا من غسلین سوائے جہنمیوں کے پیپ کے، لا یأکلہ الا الخاطئون اسے نہیں کھائیں گے مگر خطا کار لوگ، فلا اقسم بما تبصرون تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول بے شک وہ یعنی قرآن، لقول رسول کریم ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، وما ہوا بقول شاعر اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کی بات، قلیلا ما تؤمنون بہت ہی کم تم یقین رکھتے ہو، ولا بقول کاہن اور نہ کسی کاہن کی بات، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم تم نصیحت مانتے ہو، تنزیل اتارا ہوا ہے من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ولا تقول علینا اور اگر وہ رسول خود بنا کر لگا دیتا، علینا ہمارے اوپر، بعد الاقاویل ایک بات بھی، لأخذنا تو ضرور ہم بدلہ لیتے، منہ بالیمین اس سے قوت کے ساتھ، ثم لقطعنا پھر ضرور ہم کاٹ دیتے، منہ الوتین اس کے دل کی رگ، فما منکم من احد پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک، عنہ حاجزین اس سے روکنے والا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی قرآن، لتذکرۃ للمتقین ضرور نصیحت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ اور بے شک وہ قرآن ضرور حسرت ہے، علی الکافرین کافروں پر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے، فَسَبِّحْ تو پاکی بیان کرو، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوستیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توک ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے، اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا سوائے دوستیوں کے پیپ کے جو کفار کھائیں گے۔ قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اور جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ ایک ڈول پوری دنیا کو بدبودار کر دے، اتنی شدید بدبو ہے جہنمیوں کے پیپ کی۔
اور وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، قرآن پاک کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مشرکین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ وہ جن چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی بھی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے۔ ما تبصرون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں، اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں۔ ما تبصرون سے اجسام مراد ہیں، اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں۔ ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہیں، اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی کئی قول ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معنی مراد ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والوں چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب نے فرمائی، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں۔ تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے، نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اللہ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، اور اس کتاب کی ہدایت کو دیکھنے کے باوجود دیکھتے ہو، اس کتاب کی ہدایت کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی اجازت انہیں نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، جس کی کاٹتی موت واقع ہو جاتی، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ اسے سزا دے گا، اور اللہ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صدق اور بارگاہ خداوندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں، یعنی اے لوگو ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا جب
وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت اور ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن کفار کے ندامت جو ہوگی وہ یقینی حق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یقینی حق ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن یقینی حق ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کی ہر طرح کے نقص و عیب سے پاکی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس جلیل کلام کی وحی فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔